سات سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کا حکم آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، مکے کے فتح ہونے کے بعد حج کا حکم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے جماعت روانہ فرمائی 9 ہجری میں۔ پھر اگلے سال جو 10 ہجری تھی، 10 ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کیا، اور حج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، 2 مہینے گزرے، ربیع الاول کے 12 دن گزرے۔ سفر کے مہینے کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام بیمار رہے۔ تقریباً 15-20 دن کے آس پاس آپ بیمار رہے، اور اسی بیماری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو وصال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال سے پہلے اور وصال سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اسلام کا رکن ادا فرمایا، وہ اسلام کا رکن حج تھا۔ تو حج اسلام کے فرائض میں سے آخری فریضہ ہے اور تکمیلی رکن ہے، جس رکن کے ادائیگی کے ساتھ میں اللہ جل شانہ نے ایک شرط لگا کے رکھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس مسلمان پر حج فرض ہے جو اپنے مقام سے لے کر کعبۃ اللہ تک، مکۃ المکرمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو۔ آج کے زمانے میں 4-5 لاکھ روپے گویا حج کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی کے پاس 4-5 لاکھ روپے کی رقم کسی بھی طریقے سے اکٹھے ہو جائے، تو وہ رقم اگر جمع ہو گئی، 4-5 لاکھ روپے اس کے پاس اگر جمع ہو گئے، اس نے 4-5 لاکھ روپے کی سواری خرید لی مثال کے طور سے، تو گویا یہ سواری اس کے پاس اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حج کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے زمین خرید لی، تو زمین خریدنے کا مطلب کہ پہلے اس کو حج ادا کرنا چاہیے، بعد میں اپنے لیے گھر بنانا چاہیے، کہ گھر بنانا فرض نہیں، اللہ کا فریضہ حج ادا کرنا یہ اس سے پہلے کی ذمہ داری ہے۔ جو اس ذمہ داری کو ادا کرے تو من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس وہ رقم اکٹھے ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، جس کے پاس وہ رقم آ جاتی ہے، تو پھر اس رقم کے اکٹھے ہو جانے، جمع ہو جانے کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج لوگ حج کی فرضیت کو بہت ہی معمولی انداز میں لیتے ہیں، اور لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ حج کا فرض ہونا وہ عام طور سے ہمارے اوپر تو حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جو بہت بڑا مالدار ہو، بہت پیسے والا ہو، بہت دولت والا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب حج کہاں فرض ہوتا ہے۔ لوگ عام طور سے یہ تصور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنا ذاتی گھر نہ بنا لوں، اگر بچے ہیں تو ان تمام بچوں کی ذمہ داریاں جب تک پوری نہ کر لوں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، اور ہم پورے طور سے اطمینان کے ساتھ میں جب تک سیٹل نہ ہو جائے، ماشاءاللہ گھر بھی بن گیا، سہولتیں بھی ہو گئی، راحتیں بھی ہو گئی، اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد اگر پھر بھی تھوڑا بہت پیسہ بچ جائے تو اب حج کرنا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ غلط خیال ہے، غلط تصور ہے، یہ دین کے علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ دین کے علم سے دوری کی بنا پر یہ خیال ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، ورنہ آج کے جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس دور کے اعتبار سے جتنا خرچ
حج کے سفر کے لیے لگتا ہے وہ خرچ اگر کسی کے پاس اکٹھے ہو جائے تو سواری خریدنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، گھر بنانے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، بچوں کی شادی کرنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، اور حج ایک فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت الفاظ حج کے معاملے میں لاپرواہی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، حج فرض ہو حج نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سخت الفاظ ہے، اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے تو مجھے پہلے حج کی فکر کرنا ہے، مجھے دوسرے اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی فکر مجھے دوسرے نمبر پر کرنا ہے اور بعد میں کرنا ہے۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ جل جلالہ من والہ اپنے گھر بلاتے ہیں اور گھر کا وہ طواف کراتے ہیں، وہ اعمال حج کراتے ہیں، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ حج کی ادائیگی سب سے ایک طاقتور عمل ہے جو انسان کے مال میں ترقی کا ذریعہ، انسان کے مال میں ترقی کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، اور ایک غریب کو غنی بننے کا جو راستہ ہے، غریب کے غنی بننے کا جو راستہ ہے، وہ غریب کے غنی اور مالدار بننے کا سب سے بہترین راستہ حج ہے کہ آدمی اگر اپنے پاس رکھا ہوا مال لٹا دے، خرچ کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ باغیرت ہیں کہ آپ کے اوپر ایک آدمی خرچ کرتا ہے، آپ ماشاءاللہ حیثیت والے ہیں، ایک حیثیت والے کو کوئی ایک وقت کی چائے پلا دے تو وہ سلیم الفطرت آدمی اس چائے کو یاد رکھتا ہے، اور اس چائے کا بدلہ ایک چائے سے دے کر وہ مطمئن نہیں ہو جاتا کہ کسی موقع پر اس نے مجھے چائے پلا دی تو میں نے بھی کسی موقع پر اس کو چائے پلا دی۔ اس ایک چائے پر وہ باغیرت اور با فطرت جو سلیم الفطرت آدمی ہے وہ ایک چائے پہ خوش نہیں ہوتا، ایک چائے پلا کر مطمئن نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ وہ بار بار چکاتا رہے، بار بار دیتا رہے، وہ چائے کے بدلے میں بہت کچھ دینا، نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر غنی کون؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر باغیرت کون؟ اللہ جل جلالہ من والہ سے بڑھ کر باحیا کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ من والہ سے بڑھ کر شان والے کون ہیں؟ جب معمولی سا انسان بدلہ دیے بغیر، مکافعہ کے بغیر اپنے دل میں تسلی اور طمانینت نہیں محسوس کرتا تو اللہ کے نام پر کسی نے خرچ کر دیا تو اللہ اس کا بدلہ کتنا دیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ غنی بننے کے بہت سارے راستے ہیں، جن راستوں سے انسان غریب سے غربت سے غنا تک اور تنگی سے فراخی تک، تنگ دستی سے فراخ دستی تک، مالداری تک پہنچنے کا جو ایک بہترین راستہ ہے وہ راستہ حج کا ادا کرنا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حج ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے۔ ایک یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو عقل کے ترازو میں مت تولو، اللہ کے حکم کو عقل کی ترازو میں مت تولو، ہمیشہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھو اور تمہاری عقل کو اللہ کے حکم کے پیچھے ڈھکیل دو۔ حکمت سمجھنا چاہو، حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنا چاہو، اللہ کے حکم کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں، ان رازوں کو سمجھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے۔ لیکن سب سے بڑا راز تو اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے اپنا سر کا جھکا دینا ہی، یہی سب سے بڑا راز ہے۔ اور دوسری چیز
کہ اللہ نے دیا، سب کچھ دیا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جان و مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ آنکھ، ناک، یہ زبان، یہ عقل، یہ ہوش، یہ سمجھ، یہ طاقت، یہ قوت، یہ فنکاری، یہ کاریگری، یہ جو کچھ دیا ہے یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس دینے والے ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے، موقع پر کام آ جاتا ہے، ضرورت پر ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ضرورت کے موقع پر اپنا مدد کا ہاتھ ہماری طرف بڑھا دیتا ہے، اس کے ہم زندگی بھر احسان مند رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں محبت کا ایک عجیب اندر گوشہ چھپ جاتا ہے، دل میں دعائیں نکلتی ہیں، موقع موقع سے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا اندر سے دل کہتا ہے کہ ان کے حق میں بھی دعا کرو، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تو جس نے سب کچھ دیا اس کے ساتھ میں کس درجے کی محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ میں کس درجے کا عشق ہونا چاہیے، اس کے لیے کیسے انسان کو اپنے آپ کو گویا دیوانہ بنا دینا چاہیے، اس کی مشق ہوتی ہے حج کے عمل میں۔ یہ حج کسے کہتے ہیں؟ حج جو ہے 3 قسم کا حج ہوتا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ افراد، قران اور تمتع۔ افراد کہتے ہیں صرف حج کرنے کو، قران کہتے ہیں ایک احرام کے ساتھ میں حج اور عمرہ دونوں کے کرنے کو، اور تمتع کہتے ہیں دو احراموں میں 2 عمل کرنے کو، کہ عمرے کا الگ احرام باندھا جائے اور حج کا الگ احرام باندھا جائے۔ تو عام طور سے جو وہاں پہنچتے ہیں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، بعد میں حج کرتے ہیں۔ عمرے میں بھی طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اور آدمی اپنا سر منڈا کر اپنے سر کا حلق کرا لیتا ہے، اور ان سارے اعمال سے پہلے احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھ کر اپنا لباس، اپنی شخصیت، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو مٹاتا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو مٹاتا ہے، کہتا ہے کہ میری پہچان، یہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، سب لوگ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو لوگوں کے درمیان میں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ رتبے کے اعتبار سے ایک شناخت ہوتی ہے، مال کے اعتبار سے ایک شناخت ہوتی ہے، لوگ علم کے اعتبار سے اپنی ایک شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری شناختیں، یہ سارے آئیڈینٹیز پہلے لوگ مٹاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنا لباس اتار دیا، میں اپنا لباس اتار دیا۔ ایک عالم ہے تو اس نے اپنا عالمانہ لباس اتار دیا، ایک مالدار ہے تو اس نے اپنے مالداری کا لباس اتار دیا، ایک عہدیدار ہے تو اس نے اپنے عہدیداری کا لباس اتار دیا، ایک وزیر ہے تو اس نے وزارت کا لباس اتار دیا، ایک بادشاہ ہے، حکمران ہے تو اس کی بادشاہت اور اس کی حکمرانی کا جو لباس، اس کی جو خصوصیتیں، اس کے جو خاص تمغے ہیں، ان سب کو اس نے اتار کر 2 چادریں زیب تن کر لی، 2 چادریں پہن لی، ایک چادر تہبند کے طور پر باندھ لیا، ایک اوپر سے چادر اوڑھ لیا، کہ اب ہماری شناخت صرف ایک شناخت ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہماری صرف ایک آئیڈینٹی ہے، جو دیکھے ہمیں دیکھتے ہی پہچان سکتا ہے یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا عاشق، یہ اللہ کا محب، یہ اللہ کو چاہنے والا، یہ اللہ سے محبت کرنے والا، یہ اللہ کے حکم کا فرما بردار۔ یہ ایک شناخت اس کے اندر آ گئی۔ اب اس ایک شناخت کے بعد اب وہ مکے کے اطراف کعبۃ اللہ میں پہنچا، کعبۃ اللہ میں پہنچ کر اسے طواف کرنا ہے، تو طواف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے مونڈے کے نیچے سے کپڑا نکالو، بائیں مونڈے کے اوپر کپڑا اوڑھ لو، اور جو 7 چکر تمہیں لگانے ہیں ان 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح سے چلو، مونڈے ہلا کے چلو، بازو اکڑا کے چلو، اور ایک ایک قدم چھوٹا چھوٹا رکھو، تمہاری چال سے لگے کہ کوئی پہلوان چل رہا ہے، کوئی طاقتور چل رہا ہے۔ عجیب بات، کہاں پہنچے ہو؟ اللہ کا گھر۔ اس اللہ کے گھر کے پاس پہنچ کر اللہ طاقت والے،
اللہ قوت والے، اللہ شان و شوکت والے، اللہ جلال و جبروت والے، انہوں نے کیسے کیسوں کی گردن مروڑ دی۔ ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس کے پاس، اس گھر کے پاس پہنچا تھا، اس گھر کے پاس ابرہہ پہنچ کر جب اس نے غرور کا اظہار کیا تو اس ابرہہ کو، ابرہہ کے لشکر کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گردن مروڑ دی۔ اس کے سامنے پہنچ کر غرور، اس کے سامنے پہنچ کر اکڑنا، اس کے سامنے پہنچ کر پہلوانوں کی چال چلنا، اس کے سامنے پہنچ کر سینہ اکڑا لینا، بازو تنا لینا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، پیر اکڑا کر، بازو تنا کر، قدم رکھ رکھ کے چلو۔ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہیں سمجھنا نہیں ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ 3 چکر کے بعد پھر معمولی رفتار سے چلو، پھر معمولی رفتار سے چل کر 7 چکر مکمل کرو۔ 7 چکر مکمل کر کے پھر مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدموں کا جہاں نشان ہے، اس نشان کے قریب میں کہیں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکریہ کے 2 گانا ادا کرو۔ اب شکریہ کے 2 گانا ادا کر کر موقع نہیں ہوتا حج کے موسم میں، لیکن حکم یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے کہ ملتزم سے جا کے چمڑ جاؤ۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی دروازے کی جو چوکھٹ ہے، جی کعبۃ اللہ کے دروازے کی جو چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ سے جا کے لپٹ جاؤ، اس چوکھٹ پہ جا کے اپنا ہاتھ رکھو، اپنا سینہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دو اور گویا چمڑ جاؤ۔ جب اندر آئے تھے تو استلام کیا تھا، جی حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، تو حجر اسود کا بوسہ گویا دست بوسی ہے، یہ ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ جب 7 چکر لگا کر ایک طواف مکمل کر لیا تو اب صرف ہاتھ کا بوسہ کافی نہیں ہے، سینے سے لگ جاؤ، کہ سینے سے لپٹ جاؤ، سینے سے لگ جاؤ، جا کے ملتزم سے چمڑ جاؤ، یہ حکم ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر پہنچو، مروہ کی پہاڑی تک جاؤ۔ صفا سے مروہ کی پہاڑی کو جاتے جاتے راستے میں ایک چھوٹا سا حصہ آئے گا، اس حصے میں میلین اخضرین، وہ 2 ہرے ستون، ان 2 ہرے ستونوں کے درمیان میں مردوں کو دوڑ لگانا۔ ارے چلتے ہوئے آرام سے، یہاں کیا ہو گیا؟ سر جی یعنی دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا؟ اچانک کیوں دوڑنے لگے؟ یہ اچانک تبدیلی کیوں آ گئی؟ جی تبدیلی کیوں آئی ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمارے حبیب نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ نے بتایا کہ یہاں بھی چکر لگانے ہیں اور میلین اخضرین کے درمیان میں دوڑ کے جانا ہے، وہ دوڑ کے جا رہا ہے۔ جی سمجھ نہیں کام کر رہی ہے، صرف اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، صرف اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ 7 چکر لگائے، وہاں جہاں سے شروع کیا وہاں پہنچنے پر چکر ختم ہوتا تھا، یہاں صفا سے شروع کیا مروہ پہ ایک چکر ختم ہو جاتا ہے، مروہ سے شروع کیا صفا پہ دوسرا چکر ختم ہو جاتا ہے۔ 7 چکر لگا کر اب کیا کرے؟ یہ اللہ سے عشق کا اظہار اس طرح بھی کرو کہ سر پر رکھے ہوئے بال منڈا دو، یہ ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے، تو اس لیے اپنے سر کے بال منڈا لو، یہ حلق کرا دیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انتظار میں ہے کہ 8 ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، 8 تاریخ ہو جائے۔ جب 8 تاریخ ہوگی تو پھر دوبارہ احرام باندھیں گے، جی بنگلور چھوڑ کر، ہندوستان چھوڑ کر،
دنیا کے مختلف ملک چھوڑ کر اس لیے گئے تھے اللہ کے گھر کے نزدیک رہیں، گھر کے پاس رہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے، اللہ کے گھر کا چکر لگاتے رہے، اس گھر کو بیٹھ کے دیکھتے رہے، اس گھر کا نظارہ کرتے رہے، اس کے لیے گئے تھے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوئے تو اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، چھوڑو مکہ، چھوڑ دو کعبۃ اللہ، جی یہ مطاف چھوڑ دو، یہ مسجد حرام چھوڑ دو، یہ حرم چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر جاؤ، جا کر مینا کے میدان میں پڑ جاؤ۔ کیا کریں مینا کے میدان میں؟ یہاں تو کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے تو نیکیاں ملیں گی، وہاں مینا کے میدان میں جا کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے نہیں، اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ کہ چلے جاؤ مینا کے میدان کو، چھوڑ دو مکہ، چھوڑ دو حرم، چھوڑ دو مطاف، چھوڑ دو کعبہ، اور چھوڑ کر چلے جاؤ مینا کے میدان میں۔ چلے گئے مینا کے میدان میں، دور چلے گئے، 5 کلومیٹر کا فاصلہ دور ہو گئے، وہاں پہنچ کے ابھی سنبھلے نہیں، ذرا سا اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، ایک دن نہیں گزرا، دوسرے دن پھر حکم آ گیا یہاں سے بھی دوڑو، اور دور چلے جاؤ، جی اور دور عرفات کے میدان کو چلے جاؤ، جی مکے سے تقریباً 15 کلومیٹر دور عرفات کے میدان کو چلے گا۔ اب وہاں چلے گئے، کیا کریں؟ یہاں کچھ کرنا ہے، کچھ کام ہے، کسی کو دیکھنا، کسی سے محبت کا اظہار، کہیں چکر لگانا، کچھ نہیں، بس میدان میں پڑے رہو، دھوپ برداشت کرتے رہو، گرمی میں جی اپنے آپ کو بھلاتے رہو، صبح سے شام تک۔ صبح پہنچے، اب مغرب کی اذان، مغرب کی نماز کا وقت جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک یہیں پڑے رہو، صبح سے شام تک پڑے رہے، تھک گئے جی، اب تھکن سے چور چور ہو گئے، ذرا لیٹ جائیں، آرام کر لیں، تو فرمایا نہیں آرام نہیں کرنا ہے، یہاں سے بھاگو، پھر نکلو، کہاں جاؤ؟ مزدلفہ کو چلے جاؤ، وہاں سے مزدلفہ پھر نکلے، سارے حاجی مل کر سب کے سب پیدل سواری میں مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، سارے مل کر مزدلفہ جا رہے ہیں۔ مزدلفہ گئے، رات کے آخری حصے میں کوئی 11 بجے پہنچا، کوئی 1 بجے پہنچا، کوئی 2 بجے پہنچا، کوئی صبح کے 4 بجے پہنچا، صبح کے 4 بجے پہنچا تو وہاں پہنچ کر عشاء پڑھنا ہے، مغرب وہاں پہنچ کر پڑھنا ہے۔ ارے مغرب کا نماز مغرب کی نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، نماز پڑھ لیں، ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں نماز، کہیں زندگی میں کبھی میں نے نماز قضا نہیں کی، میری آج نماز قضا ہو جائے گی، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں نماز قضا نہیں کر سکتا، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، نماز کا وقت گزر جائے، نماز نہ پڑھوں تو مجھے زندگی میں، دنیا میں کسی چیز میں چین نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنے دیجئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں پڑھنا ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ عرفات میں پڑھنا ہے، نہ راستے میں پڑھنا ہے، نہ مغرب کا وقت باقی رہتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آج اللہ جس نے کہا قومو، جی یہ نماز کو، جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر پڑھو، جس خدا نے کہا اسی اللہ نے آج حکم دیا مغرب کی نماز قضا کر کے پڑھو، مغرب کی نماز وقت چھوڑ کے پڑھو، مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ جاؤ تو بھی مغرب نہیں پڑھنا ہے، عشاء کا وقت ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، نماز کیسے قضا کر دیں؟ زندگی میں کبھی نماز نہیں قضا کی، حج کو آ کے نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں نماز عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، مزدلفہ کو پہنچ کے ہی پڑھنا ہے۔ مزدلفہ پہنچے، چلے ہوئے آئے، سواری میں آئے، وہ سواری چونٹی کی طرح سے، جی جو 10 کلومیٹر کی مسافت ہے وہ 10 گھنٹے میں پوری ہوئی، 10 کلومیٹر 10 گھنٹے میں آئے، آ کے تھکے ماندے نیچے اترے، جی کچھ بچھایا، ضرورت سے فارغ ہو کر مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تھکے ماندے تھے، تھوڑی دیر سو گئے، لیکن کہا گیا یہ شب قدر کی رات سے بہترین رات ہے، اس لیے سو بھی نہیں سکے، آخری حصے میں اٹھ کے پھر نماز میں لگ گئے، اب فجر کی نماز پڑھی، دعائیں کی، اتنے میں پھر حکم آ گیا مزدلفہ بھی چھوڑ کے نکل جاؤ۔ ارے مزدلفہ چھوڑ کے جائیں کہاں؟
مزدلفہ چھوڑ کے مینا جاؤ اور مینا جا کے پھر جی مزدلفہ سے چند کنکریاں چن لو اور مینا جاؤ اور مینا میں سامان رکھ کر اپنا پھر سیدھے وہ بزرگ شیطان، وہ جو بڑا شیطان ہے، اس شیطان کے پاس جا کر اس کو کنکریاں مارو۔ ارے شیطان کنکری، یہاں تو شیطان نظر نہیں آ رہا ہے، ایک بنا ہوا ستون دکھائی دے رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کنکری مار رہے ہیں، پتھر مارنے لگ رہے، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا، کیا کر رہا ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے کر بھئی، کوئی نظر آئے تو اس کو پتھر مارا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، ایک بنا ہوا ستون ہے، اس بنے ہوئے ستون پہ پتھر مارنا شروع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ ہو رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کیا، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کیا، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کیا، ہمیں بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کنکری مار کے واپس لوٹے، جانور کو ذبح کیا، پھر سر منڈا کے فارغ ہوئے، پھر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، جی صفا مروہ کی سعی کی، 11-12 2 دن اور مزید رہے، 2 دن اور تینوں شیطانوں کو کنکری مارا، اور تینوں شیطانوں کو 11-12 کو کنکری مار کے اب خوش ہو گئے کہ اللہ نے حج مبرور عطا فرما دی کہ پورے 5 دن کے سفر میں صرف ایک طواف زیارت کے علاوہ کعبۃ اللہ کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے، پورا میدانوں میں پڑے رہنا ہے۔ یہ ہے جی اللہ کا حکم کہ اللہ کے حکم کو عقل کی ترازو میں نہیں تولنا ہے، اللہ کے حکم کو اس جذبہ عشق میں کرنا ہے، اللہ کی محبت کے جذبے میں کرنا ہے۔ اس لیے بزرگوں، جیسے شروع میں عرض کیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو جائے، اور آج کے زمانے میں حج کا خرچ تقریباً 4 لاکھ روپے ہے، تو 4 لاکھ روپے آج کے زمانے میں کسی کے پاس جمع ہو جائیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ سواری خریدنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، گھر بنانے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، جی اپنی شادی کرنے، میری اپنی شادی، میرے اپنے نکاح سے پہلے میرے لیے حج کرنا ضروری ہے، میرے بچیوں کی شادی، اپنی بچیوں کی بچوں کی شادی کرنے سے پہلے حج کرنا فرض ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو یہ آ گیا کہ ساری ذمہ داریوں سے پورا ہو کر، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر بڑھاپے میں جی وہ گویا زندگی ختم ہو رہی ہے اور آدمی پورے طور سے جھڑ گیا ہے، ایسے موقع پر جا کر حج کرے تو وہ حج کے ارکان ادا کرنا مشکل ہے، وہاں حج کی ادائیگی دشوار ہو جائے گی۔ اس لیے حج تو جوانی کا عمل ہے، قوت کے زمانے کا عمل ہے اور طاقت کے زمانے کا عمل ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مجھے سہولت دی ہے، مجھے حج کی نیت کرنا ہے، حج کا ارادہ کرنا ہے، اور علماء نے ارشاد فرمایا حج کہتے ہی ہیں ارادے کو، حج یحج جو عربی کا لفظ ہے، حج کے معنی ہی ارادہ کرنے کے ہیں۔ سچے دل سے جو حج کا ارادہ کرے اللہ ضرور اس کو اپنے گھر تک پہنچائیں گے۔ ابھی آج کل واٹس ایپ میں ایک جو ہے سٹوری وہ جو ہے وائرل ہو رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھانا افریقہ کا ایک ملک ہے، اس گھانا میں ترکش نیوز والے وہ اپنا وہ جو کیمرہ ہوتا ہے اس کیمرے کو لے کر وہاں کچھ وہ فوٹوز وغیرہ پکڑ رہے تھے، تو ان کا کیمرہ وہ جا کر کسی کی جھوپڑی میں گر گیا، تو جھوپڑی والے نے وہ کیمرہ اٹھا کے عجیب و غریب طریقے سے دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو اس نے دیکھ کے کہا یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک قسم کا اڑتا ہوا کیمرہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اڑتا ہوا کیمرہ تمہارے پاس ذرا بڑا ہوگا اس قسم میں، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس میں تھوڑا سا اگر بڑا ہے جس میں میں بیٹھ سکوں، بیٹھ کے اڑ سکوں۔ انہوں نے پوچھا بیٹھ کے اڑ سکے، اڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میرے دل میں ارمان ہے اللہ کے گھر کو جانا چاہتا ہوں، میں اڑ کے اللہ کے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے گویا اس کیمرے کو اڑا کر اس کی جھونپڑی میں اسی لیے پہنچایا تھا تاکہ اس کو اڑا کر اللہ کے گھر تک پہنچائے۔
تو ان کی حکومت نے اس کے لیے اللہ کے گھر تک پہنچنے کا انتظام کیا۔ اس نے اللہ کے گھر کا گویا اس سال وہ اللہ کے گھر کا حج کر رہا ہے اور اسے وہ سعادت و توفیق مل رہی ہے۔ اندر کی کڑھن جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے انتظام کر دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے گھر جانے کا ارادہ بھی، حج کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق